شاید بزرگ حضرات اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکیں کہ نوجوان نسل اور بچے کس قسم کے فتنے کا شکار ہیں، تو وہ کام جو کسی زمانے میں صرف فلم انڈسٹری کی رقاصائیں اور ایکٹریس کیا کرتی تھی، وہ آج عام گھروں کی خواتین اور بچیاں کرتی ہیں، حتیٰ کہ گاؤں اور دیہات کی بچیاں اس طرح کے فتنے کا شکار ہیں۔ انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے میٹا کمپنی جو فیس بک کی ہے، واٹس ایپ کی ہے، انہوں نے $14 بلین صرف ایک سال کے اندر خرچ کیے۔ سروے یہ ہے کہ 190% تک خودکشی کا رجحان بڑھ گیا ہے اس سوشل میڈیا کے بے جا استعمال کی وجہ۔ ایک آئیکن جس کو شاید اس ملک کی لاکھوں لڑکیاں فالو کرتی ہوں، اس جیسے بننے کی کوشش کرتی ہوں، ان کی اپنی زندگی کتنی کھوکھلی ہوتی ہے۔ یہ غیر حقیقی دنیا جس کے اندر ہمارے بچے شامل ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف انسٹاگرام کے اوپر ایک دن کے اندر 94 ملین ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، یعنی آپ ساری زندگی بھی لگے نا، ساری زندگی کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بھی زندگی مل جائے نا، تو اتنا کنٹینٹ ہے کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور جو لوگ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ انڈیا کا ایک ایکٹر دلیپ کمار، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ تو تھے سارے مسائل۔ اصل ہمارا مدعا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہم اس سے نکلے کیسے، اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو سلوشن کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیں: کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب، پڑھو گے، لکھو گے تو بنو گے نواب۔ اب وہ بات گئی۔ اب اگر بچہ آپ کا باہر کھیلتا ہے کرکٹ، فٹ بال، تو اچھی بات۔ اور سب سے اہم اس چیز کے تدارک میں یہ ہے کہ اپنا موبائل ایٹیٹیوڈ بچوں کے سامنے بہتر کیا جائے، کہ اگر آپ خود ہی موبائل کا استعمال بیجا کر رہے ہیں تو بچے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال کرتے ہیں تو بچے کو کیسے روکیں گے بھی کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال نہیں کرنا؟ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے، نت نئے فتنوں میں سے آج ہم جس کا ذکر کریں گے وہ ہے سکرین ایڈکشن، موبائل فون کا بیجا استعمال۔ اور یہ فتنہ باقاعدہ ایک نشے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو بچوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا بغیر اس کے گزارا ہی نہیں، دن ہی نہیں گزرتا۔ باقاعدہ یہ نشے کی صورت اختیار کر گیا اور بڑے فتنوں میں سے ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس پہ بات کرنا، بحث کرنا، اس کے تدارک کے طریقے اختیار کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، وقت سکڑ جائے گا اور فتنوں کی بھرمار ہوگی، وقت سکڑ جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو تھکا ہارا 9-10 بجے جب اپنے بستر پہ لیٹتا ہے تو ارادتاً چند منٹ کے لیے موبائل کھولتا ہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر بچے بغیر موبائل کے استعمال کے کھانا نہیں کھاتے۔ یہ صورتحال اختیار کر ہو گئی۔ یعنی کوئی دور تھا ہم کہتے تھے کہ زر زمین ہی فتنہ ہے، لیکن جس وقت تیزی سے یہ دور زمانہ تبدیل ہوا، اب وہ پرانی باتیں نہیں رہی بلکہ اب یہ نئے فتنے آ گئے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ شاید بزرگ حضرات اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکیں کہ نوجوان نسل اور بچے کس قسم کے فتنے کا شکار ہیں اور یہ کس لیول کا فتنہ ہے، شاید اندازہ بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ایک وقت تھا، آپ جس گاؤں میں رہتے تھے، جس شہر میں رہتے تھے، آپ اسی کے دائیں بائیں جو علاقہ ہے وہیں کے حالات و واقعات اور وہیں کے لوگوں کا پتہ ہوتا تھا۔ آج آپ کا بچہ موبائل کے استعمال سے دنیا بھر کے فتنوں کا ایکسپوجر اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ انکار حدیث کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، دین سے دوری کا فتنہ اور اس طرح کے بے شمار فتنے موبائل کے اندر، اور والد کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب وہ سے دیکھتے ہیں ایک نوجوان کو، خود سنا میں نے کہ وہ ملحد ہو چکا ہے، اس کا باپ امام مسجد ہے، اور اس سوشل میڈیا کو سن کے وہ باقاعدہ ملحد ہو چکا،
باپ امام مسجد ہے اور وہ کہتا ہے میں کبھی کبھی باپ کی جگہ جماعت بھی کروا دیا کرتا ہوں لیکن میرا اللہ پہ کوئی یقین نہیں. تو اس طرح کی صورتحال امام مسجد اس بیچارے کو کیا پتا یہ سوشل میڈیا کے فتنوں کا کیا معاملہ ہے. اس لیول کے فتنے ہمارے سامنے اور بندہ صبح کو اور اس کے الٹ اس کا فائدہ بھی ہے. بہت سارے لوگ یورپ کے اندر جن تک شاید دین نہ پہنچ سکتا وہ اس دین کا کام لوگ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا اس کے ذریعے ان تک پہنچا اور وہ مسلمان ہوئے. تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارے بچے کی بنیاد اور بیس کمزور ہوگی تو پھر وہ آسانی سے فتنوں کا شکار ہو جائے گا. بیس مضبوط ہوگی ایمان کی تو پھر وہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی حدیث کا اگلا حصہ کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اور تھوڑے سے مال کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا. تھوڑے سے مال کے لیے. اس میں آج آپ دیکھ لیں ڈیلی ولاگرز سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں تو وہ کام جو کسی زمانے میں صرف فلم انڈسٹری کی رقاصائیں اور ایکٹریس کیا کرتی تھی وہ آج عام گھروں کی خواتین اور بچیاں کرتی ہیں. حتیٰ کہ گاؤں اور دیہات کی بچیاں اس طرح کے فتنے کا شکار ہیں. وہ کام جو صرف ہم سوچتے تھے کہ فلم انڈسٹری کے لوگ کرتے ہیں وہ عام بچے اور عام لوگوں تک وہ کام پہنچ گیا اس ٹک ٹاک کے ذریعے اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہ معمولی تھوڑے سے مال کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا. وہ حدیث ہمارے سامنے. اور یہ جو میڈیا ہے سوشل میڈیا یہ صرف دیکھنے کی حد تک نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے عقائد کو ہمارے نظریات کو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا الگوریزم اس طرح کا ہے کہ اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو وہی چیز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. ایک بندہ فٹ بال کا شوقین ہے وہ فٹ بال کی ایک دو ویڈیوز دیکھتا ہے تو وہ مستقلاً اس کے سامنے وہی ویڈیو آنا شروع ہو جائے گی. وہ کسی دوسری چیز سے قطع تعلق ہو جائے گا. جس طرح آپ کے سامنے 10-12 بازار ہیں اور اگر آپ ایک بازار کے اندر داخل ہوتے ہو تو اگر وہ بازار فرض کریں کتابوں کاپیوں کا اسٹیشنری کا سامان ہے تو آپ کے سامنے بس اسی چیز وہی جہان آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے ساتھ جو بازار ہے جو الیکٹرک بائکس کا ہے اس کے بارے میں آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. اس طرح سے آپ ایک ہی ڈائریکشن کے اندر چلے جاتے ہو اور آپ کو اگر کسی قوم کا کسی نسل کا کوئی ویژن کوئی چیز بنانی ہو اس کے سامنے تو سوشل میڈیا کے ذریعے آسانی سے وہ کام کیا جا سکتا ہے. جس طرح لاشعوری طور پر آپ نے وہ ایڈ دیکھا ہوگا کہ ایک بچی جس نے سکارف پہنا ہوا ہے اس سے پوچھا سکارف کیوں پہنا ہوا ہے؟ سکری کا پرابلم ہے یہ فلاں شیمپو استعمال کرو اور بال لہرا کے پھر بچی کو دکھایا جا رہا ہے. تو لاشعوری طور پر کہ اگر بال ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب تب سکارف کیا ہوا ہے آپ نے. اس طرح سے یہ فتنہ ہمارے ذہن میں اور یہ انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے میٹا کمپنی جو فیس بک کی ہے واٹس ایپ کیا ہے انہوں نے $14 بلین صرف ایک سال کے اندر خرچ کیے انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے. انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ یوزر زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھے ان کی ایپس کو دیکھے وہاں پہ وقت گزارے. تو پہلے وقت تھا کہ قوموں کے اوپر جا کے چڑھائی کرنا جنگ کرنا قوم کے اوپر قبضہ کرنا. اب وہ کیپٹلزم کا دور ختم ہو گیا. اب صرف ڈیجیٹل کیپٹلزم کا دور ہے کہ ڈیجیٹلی آپ کو قبضہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موبائل بند بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. موبائل بند کے اندر بھی آپ کا مائک آن ہے. آپ جو الفاظ بولتے ہیں وہ کیپچر کیے جا رہے ہیں اور الفاظ کو مختلف مارکیٹس کو بیچا جاتا ہے. آپ کبھی نوٹ کریں کوئی بات کریں آپ کوئی خاص چیز کے بارے میں تو اس کے ایڈز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں نے بذات خود نوٹ کیا. یہ چند دن پہلے میری والدہ نے میرے سربیکس زی کے بارے میں کہا کہ یہ گولیاں منگوانی ہیں. میں نے 2-3 دفعہ سربیکس زی کا نام بھی لیا کہ یہ اس کے بارے میں تو آج تک زندگی میں میرے سامنے سربیکس زی کا ایڈ نہیں آیا. تو اس کے بعد وہ فوراً سربیکس زی کا ایڈ میرے سامنے یوٹیوب پہ میں نے کوئی ویڈیو اوپن کی تو سربیکس زی کا ایڈ سامنے آ گیا. اور وہ لوگ جو ان سوشل میڈیا ایپس کے مالک ہیں جو چلاتے ہیں ان کا اپنا کیا سکرین ٹائم ہے. ایلن مسک جو آپ جانتے ہیں دنیا کا امیر ترین آدمی ہے جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اس سے کسی لائیو شو میں پوچھا گیا بھی آپ کا موبائل چیک کر سکتے ہیں. اس نے کہا چیک کر سکتے ہیں. چیک کیا سکرین ٹائم کیا ہے ایک ہفتے کا سکرین ٹائم 28 منٹ ایک دن کا 4-5 منٹ. وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اس چیز پہ لگایا ہوا ہے وہ ان کا اپنا سکرین ٹائم کتنا ہے 4 منٹ پر ڈے اور ہمارے بچوں کا گھنٹوں کے اندر یہ. اور کچھ بچے گیمز کے عادی ہو جاتے ہیں اور گیمز کے عادی لوگ یہ تک رپورٹ ہے کہ 3 دن تک بغیر کھائے پیے گیمیں کھیلتے رہتے ہیں تاکہ بچے پیمپر لگا کے بڑے بچے گیمز کے عادی ہوتے ہیں. فیصل آباد کا واقعہ ہے کہ PUBG گیم سے روکنے پر نوجوان نے اپنی
بھابھی کو اور بھائی کو دونوں کو قتل کر دیا، گن موجود تھی گھر کے اندر. اور بعد میں پولیس تفتیش میں اس نے بتایا کہ میں نے سمجھا ابھی یہ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ گیم والا سین، جس طرح گیم میں وہ شوٹنگ ہوتی ہے، کسی کو مارا جاتا ہے وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے بچہ باقاعدہ. ہمارے بچے جس طرح کوئی بچہ حفظ کر رہا ہو تو وہ رات کو بھی، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، وہ رات کو سوتے ہوئے بھی بعض دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کیوں؟ سارا دن ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے سامنے اگر گیم ریپیٹ ہو رہی ہو، جو سین ریپیٹ ہو رہا ہو، تو اس سین کو ریئل لائف میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان کا تو نہیں، ایک اور ملک کا واقعہ، ایک بچے کو کچھ چھوٹے موٹے گرفتار کیا گیا اسے، اور لے کے آیا گیا جب تھانے میں، تو اس نے وہ پولیس والے افسر کی گن نظر آ رہی تھی، اس نے فوراً وہ گن نکالی، وہاں پہ 4 لوگ تھے، سبھی کو شوٹ کر دیا. اور تفتیش کے دوران پتا چلا کہ اس نے گیم کا ایک سین ریپیٹ کیا. اس طرح سے ہماری نئی بچوں کے اندر سروے یہ ہے کہ 190% تک خودکشی کا رجحان بڑھ گیا ہے اس سوشل میڈیا کے بے جا استعمال کی وجہ سے. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں، نئے نوجوان نسل، اس کے سامنے ایک غیر حقیقی دنیا ہوتی ہے، ایک غیر حقیقی دنیا، وہ کمنٹس اور لائکس کی دنیا. سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور لائک لینے کی خاطر جو لوگ سیلیبریٹیز ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنانے کے لیے یہ غیر حقیقی دنیا اور غیر حقیقی ٹریپ کے اندر ہم داخل ہو گئے. نعمان علی خان جو کہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک ملک کے اندر پروگرام کرنے گیا تو پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خاتون آئی، اس نے مجھ سے پوچھا آپ نعمان علی خان ہیں؟ ان کا ہاں جی. اس نے کہا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. اس نے مجھ سے پوچھا، کہتے ہیں پروڈیوسر بعد میں بتاتا ہے کہ اس ملک کی جو ٹاپ اداکارائیں ہیں یہ اس میں شامل ہے، اور اس کے اتنے ملینز فالوور ہیں انسٹاگرام کے اندر، اوپر فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. اور نعمان علی خان بتاتے ہیں کہ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے زندگی میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے اور سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. یعنی وہ ایک آئیکن جس کو شاید اس ملک کی لاکھوں لڑکیاں فالو کرتی ہوں، اس جیسا بننے کی کوشش کرتی ہوں، ان کی اپنی زندگی کتنی کھوکھلی ہوتی ہے. یہ غیر حقیقی دنیا ہے جس کے اندر ہمارے بچے شامل ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے زیادہ ایڈکٹس ہوتے ہیں کہ بچوں، یہ جو بچے باتیں کر رہے ہیں، خاموش ہو جو، کوئی بچہ بات نہ کرے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، خاموشی کے ساتھ بیٹھو بیٹا، اس کو علیحدہ کرو، علیحدہ ہو جو، چلو سائڈ پہ ہو کے بیٹھو. والدین اپنا قصہ بتاتے ہیں لاہور کے، ڈاکٹر زبیر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ والدین دونوں میاں بیوی گروسری کرنے کے لیے نکلے، بچوں کو کہا کہ بھی گیٹ بند کر لینا، 2 گھنٹے بعد واپس آئے، گیٹ بھی کھلا تھا، جو بچہ جس کنڈیشن میں بیٹھا تھا موبائل استعمال کر رہا تھا اسی حالت میں بیٹھا ہوا. اتنی زیادہ یکسوئی کے ساتھ بچے اس طرح کی چیزوں میں جو ان سے وہ انوالو ہوتے ہیں. اور پھر اس میں بہت زیادہ ڈیٹا کا اوور فلو ہوتا ہے، چیزیں اتنی کی کبھی نہیں ختم ہوتی. صرف جو انسٹاگرام ہے، صرف انسٹاگرام کے اوپر ایک دن کے اندر 94 ملین ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. یعنی آپ ساری زندگی بھی لگے رہے، ساری زندگی کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بھی زندگی مل جائے نا، تو اتنا کنٹینٹ ہے کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. اور جو لوگ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ انڈیا کا ایک ایکٹر دلیپ کمار، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے. جس طرح آج شاہ رخ خان کو پوری دنیا جانتی ہے، تو اپنے وقت کا وہ بھی کمال کا ایکٹر تھا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں یادگار ہو، آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو؟ کہتا ہاں، میں جہاز کا سفر کر رہا تھا. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے ایکٹرز کے ساتھ کہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں، سیلیبریٹی دیکھ کے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، او میں نے فلاں آپ کی مووی دیکھی ہے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، یہ ہے وہ ہے، سائن کر دیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کہتا میں جہاز کے اندر ایک شخص کے ساتھ بیٹھا، تو میں نے کہا ابھی یہ مجھے نا اچانک پہچانے گا، مجھ سے سلام کرے گا، بڑا خوش ہوگا اور مجھ سے باتیں کرے گا، بھی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اس طرح کی بات کرے گا. تو لیکن اس بندے نے کوئی توجہ نہیں کی میری طرف. میں نے کوشش کی آگے پیچھے ہو کے، اس نے کہتا میں نے سمجھا شاید اس نے دیکھا نہیں، میں نے آگے پیچھے ہو کے اس کو دکھانے کی کوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. اس نے کوئی توجہ نہیں کی. کہتا آخرکار مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے پوچھ لیا بھی آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ شخص کہتا نہیں میں نہیں جانتا. کہتا اس وقت میرے اوپر وہ میرے زندگی کا نا بڑا عجیب سا لمحہ تھا کہ سخت ترین کہ یہ بندہ مجھے نہیں جانتا. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ ٹاٹا کمپنی کا فاؤنڈر تھا. انڈیا کی سب سے بڑی بزنس گروپ ہے ٹاٹا گروپ، تو اس کا وہ فاؤنڈر ہے. کہتا ہے زندگی میں نے کبھی فلم دیکھی نہیں، فلم دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو جو لوگ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے اور ہماری کیا کنڈیشن ہے، ہم کتنے زیادہ ان چیزوں میں ایڈکٹس ہیں. تو یہ تو تھے سارے مسائل. اصل ہمارا مدعا، اصل مسئلہ یہ ہے
کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہم اس سے نکلے کیسے، اس کا سلوشن کیا ہے. تو سلوشن کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک بات تو یہ کہ جس چیز کو ہم مسئلہ سمجھیں گے اسی کا حل ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوان بچے چھوٹے بڑے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ واقعتاً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سکرین ٹائم، سکرین ایڈکشن، سکرین کا بیجا استعمال، یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا، آپ اس چیز سے بچ بھی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں انٹرنیٹ ختم کر دیں، نہیں، اب آپ اس سے بچ بھی نہیں سکتے. ایک وقت تھا نا کہ گھر کے اندر کسی محلے کے اندر جب پہلا ٹی وی آیا تھا تو اس محلے کو، اس گھر کو عجیب نظروں سے دیکھا جائے بھی ان کے گھر ٹی وی ہے. پھر کیبل آ گئی، وہ جی محلے میں فلاں کر کے گھر کیبل لگی ہوئی ہے، عجیب سا سمجھا جاتا تھا. انہوں نے بھی گھما گھما کے تارے لانی کی پتہ نہ لگ جائے لوگوں کو بھی. اب تو بہت زیادہ آگے بات نکل گئی، اب تو ہر بچے کے ہاتھ میں. تو اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. تو ہم کچھ سٹیپس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. تو یہ جو جنریشن زی ہے، سب سے یہ جو اس جنریشن کو، یہ جو 2000 کے بعد کی جنریشن ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ فوکس کا ہے. تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سکرین ٹائم 1 گھنٹے سے کم ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ مینیجبل ہے. اور اگر آپ کا سکرین ٹائم 1 گھنٹے سے زیادہ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جی ایکسیسو یوز آف سکرین، یہ زیادہ ہے، یہ اوور ہے. تو آپ اس مسئلے کا شکار ہیں، آپ اس کو کم کریں. 1 گھنٹے سے زیادہ ایک دن کا سکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. پھر اپنے بچوں کو کھیلوں کی طرف راغب کریں، جم جوائن کریں، وہ کراٹے کلب جوائن کریں، وہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں. ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. اب وہ بات گئی. اب اگر بچہ آپ کا باہر کھیلتا ہے کرکٹ فٹ بال تو اچھی بات ہے، اس کو اس میں زیادہ پروموٹ کریں، بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھا وہ سکرین کا استعمال کرے. وہ کھیلے، ان کی حوصلہ افزائی کریں. والدین کو چاہیے کہ اس چیز پہ توجہ کریں، محبت اور خیر خواہی میں فرق کریں، کہ بچوں کے ساتھ محبت میں بہت زیادہ ان کو استعمال کی اجازت نہ دیں. جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ سختی کریں. ایک بچہ ہے 2 گھنٹے موبائل استعمال کرنے کے بعد بھی جب اسے لینا ہے تو اس نے رونا ہے، تو اس کو آدھا گھنٹے استعمال کے بعد جب رونا جو ہے اس نے بس آدھا گھنٹہ ہی ایک فکس کر دیں ٹائم، کہ اس سے زیادہ آپ نے جو سا سکرین استعمال نہیں کرنی. فکس ٹائم کر دیں کہ گھر میں بچے بڑے بھی یہ فکس ٹائم ہے. اور پھر اس کا ایک حل یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے آپ بگ سکرین کا بندوبست کریں، بجائے اس کے کہ وہ موبائل کے سکرین استعمال کریں، بڑی ایل سی ڈی کا بندوبست کرتے ہیں. ایک تو جو کامن سکرین ہوتی ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ بری چیزیں دیکھنے کے چانسز بھی کم سے کم ہوتے ہیں، آنکھوں پہ افیکٹ بھی نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ فائدہ مند ہے چیز کہ بجائے ایک بچہ موبائل قریب سے، اس کے ذہن پہ، دماغ پہ، آنکھوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ اس سے ایک بچت کا طریقہ ہے. اور پھر وقت کی حد مقرر کریں، گھر کے اندر ایک اصول بنائیں، کوشش کریں کہ بھی 9 بجے تک سب نے موبائل استعمال کرنا ہے، 10 بجے تک کرنا ہے، اس کے بعد رات کو کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا. اور ہو سکے تو بچوں کو، کچھ گھر تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ 10 بجے کے بعد سب نے موبائل اکٹھا کیا، ایک جگہ پہ لاک کر کے سو گئے. وہ جو رات رضائی کے اندر جو بچے 1-2 بجے تک کرتے ہیں موبائل کا استعمال، آنکھوں کا جو سا غلط استعمال، تو اس چیز سے بچت ہو سکتی ہے. پھر چھوٹے بچوں تک کچھ ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے ہم محفوظ مواد تک رسائی دے سکتے ہیں بچوں کو، جیسا کہ یوٹیوب کڈز ہے، تو بچوں کے لیے وہ اپلیکیشنز کا استعمال کیا جائے. اور سب سے اہم اس چیز کے تدارک میں یہ ہے کہ اپنا موبائل ایٹیٹیوڈ بچوں کے سامنے بہتر کیا جائے، کہ اگر آپ خود ہی موبائل کا استعمال بیجا کر رہے ہیں تو بچے کو کیسے روک سکتے ہیں. آپ کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال کرتے ہیں تو بچے کو کیسے روکیں گے بھی کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال نہیں کرنا. اب تو بچے کارٹون کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، اس طرح کی نسل پیدا ہو گئی ہے. تو اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا. بچوں سے بات چیت کریں، بچوں کو پارکس کے اندر لے کے جائیں، ویکینڈ کے اندر سیر وغیرہ کے لیے. اور پھر سب سے اہم بات کہ بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. دیکھیں، انسان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ جو شیطان ہے نا، اس پہ بھروسہ مت کریں. تو بچہ کیا دیکھ رہا ہے اس کی ہسٹری دیکھتے رہیں، کبھی کبھی اس کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں. اور کیونکہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور پھر جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں خصوصاً، اس میں بچوں کو مصروف کریں. کوئی کورس کروا دیا، کوئی ہنر سکھا دیا، کسی کو کوئی میڈیکل اسٹور پہ چلا گیا، اگر کوئی باپ کا کاروبار ہے تو اپنے ساتھ اس کو لگا لیا. فارغ نہیں، جو فارغ ذہن ہے وہ زیادہ شکار ہوگا فتنوں کا. پھر قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ لازمی ہونی چاہیے. جس طرح ابھی یہاں پہ اسکاؤٹ کیمپ کا ارینج کیا تھا، یا
محمدیہ اسٹوڈنٹس کے جو پروفیشنل کے ذمہ دار ہیں عمر بھائی، وہ کینسل ہو گیا، دوبارہ ہوگا، اس کی ڈیٹ آئے گی. تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے اسکاؤٹ کیمپ ہوتے ہیں ان میں اپنے بچوں کو ضرور پارٹیسپیٹ کروائیں. پھر بچے کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کریں کہ یہ جو غیر حقیقی دنیا ہے نا، لائکس کی، کمنٹس کی، جس میں بہت اچھی تصویر فلٹر لگا کے پھر اس پہ لائکس کمنٹ، بچوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ ان چیزوں سے. تو بچے میں خود اعتمادی پیدا کریں کہ یہ اصل دنیا نہیں ہے. اور آخر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت اور صحت اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کا اکثر لوگ خیال نہیں کرتے. تو سکرین کا بیجا استعمال جو ہے نا، اس میں دونوں نعمتوں کا ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، صحت کا بھی ضیاع ہے. ضرور سوچیں کہ آپ اس کے الٹرنیٹ کیا کر سکتے ہیں. اگر کسی کا ایکسیسو یوز آف سکرین ہے، یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو کسی اور سرگرمی میں ضرور مصروف کرے. کتابیں پڑھے، دوستوں کی محفل میں جائے، کھیلے، سپورٹس، بڑوں کے لیے بھی سپورٹس ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے تاریک رات کی طرح پھیل جائیں. اور جب تاریک رات ہوتی ہے نا، جب آپ 1000 واٹ کا بلب بھی لگا لیں تو حکومت رات کی رہتی ہے، تاریکی کی رہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق کہ نیکی میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے تاریک رات کی طرح پھیل جائیں. تو ہمیں بھی ان فتنوں سے بچنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بات پہ ڈسکشن کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.